السلام علیکم، ڈائریکٹ لائن کے ساتھ میں ہوں جویریہ زید۔ ناظرین، ایران کا ابنائے ہرمز کھولنے کا اعلان صرف ایک خبر نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے کھیل میں ایک زوردار موڑ ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے دنیا کی معیشت سانس لیتی ہے۔ کل تک یہی راستہ کشیدگی، دھمکیوں اور جنگ کے سائے میں جکڑا ہوا تھا، اور آج اسے کھولنے پر امریکہ کا خیر مقدم بھی سامنے آیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی تپتی ریت پر برسوں سے سلگتی آگ شاید اب بجھنے کے قریب ہے، یا کم از کم اس کی شدت میں کمی کی امید ضرور پیدا ہو چکی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان طویل کشیدگی، جس نے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کو غیر یقینی کیفیت میں مبتلا رکھا، اب مذاکرات کی میز پر آ چکی ہے، اور اس بدلتے منظرنامے میں ایک نام غیر معمولی اہمیت کے ساتھ ابھر رہا ہے، اور وہ ہے پاکستان۔ یہ محض سفارتی سرگرمی نہیں بلکہ ایک ایسا کردار ہے جس نے عالمی طاقتوں کو بھی حیران کر دیا ہے۔ امریکہ اور ایران جیسے سخت موقف رکھنے والے ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کرنا کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیانات اور مذاکرات کے حوالے سے مثبت اشارے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ پیش رفت حقیقی ہے، نمائشی نہیں ہے۔ اگر یہ مذاکرات واقعی کسی معاہدے تک پہنچتے ہیں تو اس کے اثرات صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ وسیع پیمانے پر محسوس کیے جائیں گے۔ پورا مشرق وسطیٰ ایک نئی سمت اختیار کر سکتا ہے۔ لبنان میں حالیہ جنگ بندی، جسے ایک جرأت مندانہ قدم قرار دیا جا رہا ہے، اسی بدلتی فضا کا حصہ محسوس ہوتی ہے، اور یہ سب واقعات ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ دکھائی دیتے ہیں، جیسے کوئی بڑی تصویر آہستہ آہستہ واضح ہو رہی ہو۔ پاکستان کی سفارتکاری کا یہ عروج محض اتفاق نہیں، یہ ایک سوچے سمجھے ویژن، متوازن پالیسی اور بروقت اقدامات کا نتیجہ ہے۔ عسکری اور سیاسی قیادت کا ہم آہنگ کردار، عالمی سطح پر اعتماد کی بحالی اور تنازعات کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں، یہ سب عوامل مل کر پاکستان کو ایک ذمہ دار اور بااعتماد ملک کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ سوال اب یہ نہیں کہ کیا بدل رہا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم اس تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں۔ کیا ہم اسے محض وقتی سفارتی کامیابی سمجھیں گے یا ایک نئے عالمی توازن کی بنیاد رکھی جا رہی ہے؟ اگر پاکستان واقعی اس عمل میں کلیدی کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ نہ صرف اس کی خارجہ پالیسی کی فتح ہوگی بلکہ ایک نئے اعتماد، ایک نئی پہچان کا بھی آغاز سمجھا جائے گا۔ ناظرین، اسی ڈسکشن بات کرنے کے لیے ایکس ایمبیسڈر جی آر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلوچ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بلوچ صاحب، سب سے بڑی خبر اور وہ خبر جس نے میرے خیال میں پوری دنیا کے میڈیا پر اپنی جگہ بنا لی ہے اور ہر کوئی اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے سر، وہ خبر یہ ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایران کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ وہ مکمل طور پر کھول دی گئی ہے، اور اسرائیل اور لبنان کے درمیان جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کے تناظر میں یہ اعلان سامنے آیا ہے۔ لیکن سر، سوال یہ ہے کہ سپہ سالار کی ایران میں موجودگی کے بعد یہ بڑے اقدام جو سامنے آ رہے ہیں، سر کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ بہت شکریہ میم۔ دیکھیے، یہ ایک ایپک مومنٹ میں کہتا ہوں ہے پاکستان کی ڈپلومیٹک ہسٹری میں ایز اے نیشن، کیونکہ دیکھیے ڈپلومیسی تو ہوتی ہے، وزٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ اس لیے تاریخی اہمیت کی حامل ہے جو کچھ ہو رہا ہے کہ اس میں ایک ویژن شامل ہے، اس میں ایک لیڈرشپ ہے، اور what they call it in the military terms, but we saw it in the diplomatic realm also, leading from the front. That we saw our field marshal, mashallah, doing it. And at this point of time when we are talking to each other, he's right there. اور جو آپ نے ایک مثبت خبر سنائی وہ اس وقت آئی ہے جب وہ وہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اب یہ بات ہو گئی ان کی ذات تک، لیکن یہ ذات تک نہیں ہے۔ مجھے پکا پتا ہے کہ وہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، اور ہم لوگ جو بھی اپنی کاوشیں تھوڑی بہت ملا رہے ہیں ساتھ آواز میں آواز، وہ بھی پاکستان کے لیے ہے، اور کوئی نہ آپ کا ایجنڈا ہے نہ ان کا کوئی پرسنل ایجنڈا ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنی چاہیے ان لوگوں کو بھی جو پاکستان کے اندر بھی جو بد زبانی کرتے ہیں، میں یہ ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ تو ایک یہ کہنے کے بعد، میں 45-40 سال رہا وہاں اپنی فورن آفس میں، تو مجھے یاد نہیں پڑتا ایسا لمحہ آیا ہو کہ جس میں پوری دنیا کی نظریں آپ کی طرف ہیں۔ آپ کا کیپٹل ہیز بیکم دا کیپٹل آف پیس۔ میں اسلام آباد کو کہتا ہوں کہ اٹ از اے یونیورسل ڈور فار پیس اینڈ سیکورٹی آف دا گلوب۔ تو واقعی ہے الحمدللہ، پہلا لمحہ گزر گیا اس کے بعد، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ایون جو پہلا مرحلہ تھا وہ بھی ان حالات میں آیا جب چند گھنٹے رہ گئے تھے
اور اسی مسٹر ٹرمپ نے جب وہ تھینک یو کر رہا ہے کہ یہ ہو گیا ہے, کہا تھا کہ میں ایک سیولائزیشن کو ختم کرنے لگا ہوں اگلے کچھ گھنٹوں میں. بالکل صحیح. یہاں پہ آ کے پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ویژنری لیڈرشپ اور پازیٹیو مثبت سوچ وہ کام آئی کہ نہیں, جبکہ دنیا نے کہا کہ and they took it for granted. believe I'm telling you, we heard several international analysts کہ جی بس اب تو ختم ہو گیا, he's going to use either he's going to use a nuclear اور اسرائیل کر لے. لیکن اس ڈوم اینڈ گلوم میں, اس تاریک رات میں جنگ کے شعلوں کو بجھانے کے لیے کچھ لوگ جاگ رہے تھے. وہ اسلام آباد میں جاگ رہے تھے, وہ پنڈی میں جاگ رہے تھے, وہ ہر جگہ جاگ رہے تھے, اور وہ اپنے کام کر رہے تھے, پروپوزل دے رہے تھے دونوں کو کہ نہیں, there is a way. جنگ کے علاوہ آپشن ہے اور بیٹر آپشن ہے, اور وہ آپشن ہے امن کا, وہ آپشن ہے بات چیت کرنے کا, مذاکرات کا. تو الحمدللہ وہ جو کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, تو وہ دل سے اور بلوچ صاحب یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ ہارڈ ورک آلویز پیز آف, اور پاکستان کی طرف سے جو ہارڈ ورک کیا جا رہا ہے, جو سفارتی کوششیں کی جا رہی ہیں, پوری دنیا اس کی معترف ہو رہی ہے. اور سر ایک پازیٹیو چیز یہ بھی ہے کہ وہ دو فریق جن کے لیے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں, ایران اور پھر امریکہ, سر یہ دونوں پاکستان کے معترف نظر آ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ عباس اراغچی صاحب بھی بارہا پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, اور ابھی جو لیٹسٹ خبر یہ آئی ہے کہ سوشل میڈیا پیغام میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی شکریہ پاکستان, شکریہ وزیر اعظم پاکستان, شکریہ فیلڈ مارشل, یہ انہوں نے ایک سوشل میڈیا پیغام بھیجا ہے. تو سر یہ جو ریکگنیشن ہے دونوں طرف سے, یہ پوری دنیا کو کیا میسج دے رہی ہے؟ یہ میسج دنیا کے لیے یہ ہے کہ پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے, پاکستان ایک فیکٹر آف اسٹیبلٹی ہے, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے, ریلائے کیا جا سکتا ہے, چھوٹی باتوں کے لیے نہیں لیکن فار دا بگ تھنگس آف پیس اینڈ وار, اور کریڈیبلٹی پاکستان کی. پھر اہم چیز جو کہ معرکہ حق سے شروع ہوئی کہ پاکستان has established itself as a global middle power, militarily, now alhamdulillah diplomatically and politically. کہ پاکستان جو ہے وہ صرف بات, وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب تک کہ آپ you are on the big table, you are on the big table for decisions, اور پھر آپ ایونٹس کو شیپ کر رہے ہیں, آپ تاریخ سازی کر رہے ہیں, آپ صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے. That is the difference between nations of significance and nations without vision or with perverted vision, as we see in the East. Size میں تو ہم سے 10 گنے بڑے ہیں, لیکن سوچ کیونکہ چھوٹی سی ہے, بدی سی ہے, تو اس لیے وہ اور پرورٹ ہے, اس لیے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ آپ کی کیا ریلیونس ہے کہ نہیں. وہ اپنے آپ کو نیٹ سیکورٹی. اچھا بلوچ صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے ایکسپیرینس کی روشنی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سر آپ تو اس طرح کے معاملات آپ نے بہت دیکھے ہوں گے اپنے کریئر میں, اس نوعیت کے نہیں لیکن اس طرح کے معاملات جب ٹاکس کی جاتی ہیں, جب سفارتکاری ہو رہی ہوتی ہے, آپ سر یہ جو ہوم ورک ہوتا ہے ڈپلومسی میں اور سفارتکاری میں, اس کو کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیلڈ مارشل کا ایران میں جانا اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ پہلے ہوم ورک کیا گیا, اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے, کیسے سر آپ اس کو ایکسپلین کریں گے؟ بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. دیکھیے بہت سارے ایسی اہم جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں ملکوں کو یا لوگوں کو, اس کے پیچھے کچھ خاموش سپاہی بھی ہوتے ہیں, اننون سپاہی بھی ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, صحیح, obviously ایک تو یہ خود ہے, لیکن اس میں منسٹری آف فارن افیئرس میں جو فارن منسٹر کی جو ٹیم ہے, جس میں فارن سیکرٹری آمنہ بلوچ ہے, ان کے ایڈیشنل سیکرٹریز ہیں, ڈیز ہیں, I know for sure we remain in touch also with them, کہ رات رہتے ہیں دفتروں میں, اور پتہ نہیں کتنے سیناریوز انہوں نے بنا کے دیے کہ جی اگر یہ ہوگا تو یہ پاسبل ہے, اور اگر یہ پاسبل نہیں تو یہ سیناریو پاسبل ہے. لیکن ان تمام میں فوکس 4 چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو بتا دوں, جو کہ ہمارا محور ہوتا ہے جب ڈپلومیٹک انیشیٹو لیتے ہیں. ایک انٹرسٹ آف پاکستان, کہ پاکستان کے جتنے بھی انٹرسٹ ہیں ان کو کیسے پروٹیکٹ رکھیں گے, نمبر 1. نمبر 2, انٹرنیشنل لا, UN چارٹر, اس کا خیال رکھا, محفوظ خاطر رکھا جاتا ہے کہ کہیں بھی ہمارا سجیشن یا کسی طرف کا اس کو وائلیٹ نہ کرے. پھر انسانیت
اور پھر اخلاقیات، morality. تو الحمدللہ پاکستان نے تمام مشکلات کے باوجود، تمام نا امیدی کے باوجود امید کی شمع جلائے رکھی، امن کی شمع جلائے رکھی، اور انشاءاللہ اس امن کی شمع کے ساتھ ہی بالکل صحیح. جیالو صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. انزا ثاقب صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں. انزا صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. لیٹسٹ ڈیولپمنٹ, بڑی خبر کہ ایران کی طرف سے اسٹریٹ آف ہورمز کو کھولنے کا اعلان کیا گیا, اور جب لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو ایک جنگ بندی معاہدہ ہوا ہے اس کے تناظر میں یہ اعلان سامنے آنا, آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ کتنا پازیٹیو ہے یہ, اور آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹاکس ہیں, جو پیس ٹاکس ہیں, وہ بالکل اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہیں, اور پھر پاکستان کا کردار؟ جی دیکھیں, میں یہ ضرور کہوں گی کہ آخری مراحل نہ سمجھیں, ہم اس کو ون آف دا اسٹیجز سمجھیں. لاسٹ ٹائم بھی عوام تھوڑی سی ڈس اپوائنٹ ہوئی تھی کہ جی 22 گھنٹے کے مذاکرات کے بعد بھی جو ہے نا کمپلیٹ پیس اسٹیبلش نہیں ہو سکی. تو اس صورت کے اندر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, پیس از اے پروسیس. ابھی ٹرانزیکشنل بارگیننگ چل رہی ہے دونوں طرف سے, اور ایک بہت خوش آئین بات ہے, بیکاز دیکھیں پاکستان کے لیے ایک بہت خوش آئین بات ہے, نہ صرف مشرق وسطیٰ کے لیے مگر پاکستان کے لیے بھی, بیکاز یہ دنیا نے اب دیکھا ہے کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن جس طرح کے یو این اور نیٹو وغیرہ نہیں کروا سکیں, وہ پاکستان جیسے ایک اکنامکلی فراجائل ہونے والے ملک نے ایک کوڈ بنا کے, آپ یہ دیکھیں جہاں پہ اب سعودی عربیہ, ٹرکی, ایجپٹ, ان کو بھی شامل کیا. تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ دونوں ملکوں نے پاکستان کا کردار اس امن معاہدے میں اور اس پروسیس میں بڑا اپریشیٹ کیا. تو آئی ڈیفینیٹلی تھنک کہ ایک پورا پاکستان نے تو ری رائٹ کر دی ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی جو پلے بک تھی نا, جس طرح سے ہم سمجھتے تھے چیزیں ہوں گی. تو اس کے اندر اگر ہم ایک اور چیز جو دیکھیں وہ کہ کس اسٹیج پہ مذاکرات پہنچے, دیکھیں کچھ چند ریڈ لائنز تھیں ایران کی اور یو ایس دونوں کی. سب سے پہلی چیز آبنائے ہرمز ہی تھا, جو کہ ڈیفینیٹلی ایک ابھی اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک سولوشن کی طرف ہم بڑھ گئے. دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ تھی نوٹ کرنے والی وہ یہ تھا کہ ایران کی جو ایک ڈیمانڈ تھی کہ آبویسلی لبنان پہ بھی سیز فائر ہو اور وہاں پہ اٹیکس ہونا بند ہو, تو اس کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے نشاندہی کی ہے کہ وہ بھی پیس ٹاکس اب جاری ہو گئے ہیں. سو ڈیفینیٹلی اب جو ایک دو چیزیں ہی رہ گئی ہیں. دیکھیں نیوکلیئر انریچمنٹ پروگرام کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے, وہ تو دیکھیں ان پرنسپل پہلے ہی ایران اگری کر چکا تھا جب مسقط کے اندر اور وہ جنیوا کے اندر بات چیت ہوئی تھی. سو ڈیفینیٹلی آئی تھنک ابھی جو ہے نا ہمیں جو اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آ رہی تھی نا دونوں پارٹیز سے, وہ اسی لیے آ رہی تھی کہ وہ اپنی سب سے زیادہ اسٹریٹجک لیوریج لینا چاہ رہے تھے کہ بیسٹ بارگین پاسبل ہو سکے. اب دیکھیں اس اناؤنسمنٹ کی سکسیس اس چیز پہ ڈپینڈ کرے گی کہ کس طرح سے امریکہ سینکشنز والے معاملے کو بھی ہینڈل کرتا ہے, ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں چیزیں یا نہیں. اب دیکھیں ایک اور میٹر یہ بھی ہے کہ اگر ہم سیکورٹی فریم ورک سے آپ کو بتاؤں تو اب دونوں ملکوں نے, ایران نے اور یو ایس نے مل کے اب سی مائنز کا بھی مسئلہ حل کرنا پڑے گا. لیکن آئی تھنک ڈیفینیٹلی ون تھنگ ٹو لک فار از کہ پوری دنیا کو یاد رہے گا کہ پاکستان میں اس کا کردار, اور اسپیشلی سی ڈی ایف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا کردار اور ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کا کردار, کہ دونوں نے بڑی انتھک محنت کر کے کوئی اپنی پبلسٹی کیے بغیر صرف اور صرف ایک گریٹر گڈ کے لیے وہ جس طرح ایک ریئل مسلم امہ کے لیڈرز ہوتے ہیں اپنا لوہا منوایا ہے پوری دنیا کے آگے. پہلے تو پاکستان ہمیشہ جانا جاتا تھا کہ جی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے تو ڈیٹرنس کریٹ کر سکتا ہے, لیکن اب ہم ڈیفینیٹلی دوبارہ سے اپنے آپ کو ہم نے پارٹ کیا ہے, پیس کا جھنڈا ہم نے گڑا ہے پوری دنیا میں. اور آئی تھنک یہ ہمارے پڑوسی ممالک کو بڑی زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی, کیونکہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کئی دہائیوں سے پوری دنیا کے آگے ایک جو فالس پروپیگنڈا, فالس نیریٹو مسلمانوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے اسلاموفوبیا کے نام پہ پھیلانے کے اوپر. تو یہ آئی تھنک پوری دنیا کے لیے ان کے لیے بھی ایک ناقابل برداشت بات ہوگی کہ اب پوری دنیا نے وہ
फॉल्स नैरेटिव ब्रेक हो गया, वो सीलिंग शैटर हो गई है, बिल्कुल सही। और हम सिर्फ अमन की बात करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बलोच साहब, जिस तरह से अंजा साहिबा बात करी थी कि पीस इज़ अ प्रोसेस, तो सर इस प्रोसेस की मुख्तलिफ कड़ियाँ हैं। एक कड़ी तो हमने डिस्कस कर ली, जिसमें हमने डिस्कस किया कि फील्ड मार्शल साहब की जो सिफारतकारी है, वज़ीर आज़म साहब की जो मेहनत है, और पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं वो रंग ले आई हैं। सर दूसरी तरफ से अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो मई में उन्होंने चाइना का दौरा भी करना है। आपको लगता है कि ये जो अब इतना हम रैपिड देख रहे हैं, चीज़ों में इतना ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है, और लम्हा बलम्हा जो है वो नए से नए डिसीजन आ रहे हैं, और हर डिसीजन जो है वो एक पॉजिटिव वे में आ रहा है। आपको लगता है कि ये उस दौरे से पहले अपने मामला सेटल करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना ने भी वार्न कर लिया कि आने से पहले ईरान के साथ अपने मामला आप दुरुस्त करके आएँ? तो सर इस तनाजुर में से कैसे देखते हैं आप? Your analysis is correct कि ये उसी पैराए में देखना चाहिए कि वो बड़े क्लीन स्लेट के साथ चाइना के पास जाना चाहता है, क्योंकि देखिए चाहे वो कितनी भी उसकी जो बाकी टीम या वो खुद बम्बास्टिक लैंग्वेज इस्तेमाल करे, लेकिन एक बात वो कह चुके हैं, और पहले ही महीने में जो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मिस्टर रोबियो, उसने कहा था कि वी नो दैट वी आर नाउ इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। जी। और उस मल्टीपोलर वर्ल्ड में कौन खड़ा है सब पे टॉप में? चाइना। उसको वो कैचअप करने के लिए वो कहते हैं उनको कम से कम 20 साल लगेंगे अमेरिका को, अगर वो चाहे भी कन्वर्ट करना चाहे जो उसकी मरी हुई सनतें जो उन्होंने खुद मारी है एक लिहाज से, तो या जो उन्होंने खुद आउटसोर्स की है, तो वो भी प्लस 90% ऑफ द रेयर अर्थ्स जो है वो चाइना में है। और वो जो प्रोसेसिंग प्लांट्स उन्होंने बनाए हैं, पूरा जो प्रोसेस है फ्रॉम एक्सकेवेशन टू द फिनिश गुड्स, उसमें भी इनको 15 से 20 साल लग सकते हैं अगर वेस्ट चाहे भी। इसका मतलब ये हुआ कि रेयर अर्थ्स के लिए भी उनको चाइना पे डिपेंडेंस है। तो मैं समझता हूँ कि वो इतनी कपल्ड है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, चाइना की इकोनॉमी, कि दे कैन नॉट डीकपल। इफ दे कैन नॉट डीकपल, बेटर बी इन गुड टर्म्स विद चाइना। और ऐसा कोई, और मेरे ख्याल है ये अच्छा भी होगा दुनिया के लिए कि अगर ये दोनों लड़ते हैं, या कोई जो इकोनॉमिक वॉर की हम बात सुन रहे थे, इवन इफ बिल्कुल ऐसी अगर ये जंग बंदी होती है, मामला बेहतर होते हैं, तो ये पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। और किसान अपनी भरपूर सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए और उसके समरात भी नजर आ रहे हैं। जी आर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, अंजा साकिब साहिबा मौजूद थी। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।